الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کر کے بنایا ہے. ایک اس کا جسم ہے اور دوسرے اس کی روح اور اس کا باطن. ان دو چیزوں سے مل کر انسان تیار ہوتا ہے. پھر انسان کے جسم کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اسباب اور مختلف سامان تیار کیے اور دنیا بھر میں پھیلا دیے، اور اسی کو لے کر ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنے جسم کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دے کر اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کا، امراض سے اس کو بچانے کا، اس کی صحت کے خیال رکھنے کا حکم عطا کیا ہے، اسی طریقے پر ہمارے باطن کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ اس کو امراض سے دور رکھو، پاک رکھو، اس کی صحت کا بھی خیال رکھو، اس کے اندر کسی مرض کو آنے نہ دو، آ جائے تو اس کی اصلاح کا سامان کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی سامان دنیا کے اندر رکھ دیا ہے کہ ہم ہماری روحوں کو، ہمارے باطن کو پاک اور صاف رکھیں امراض سے، عیوب سے اور فتنوں سے. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ ان کی روح پاکیزہ رہے، ان کا دل پاکیزہ رہے، ان کے باطن کی کیفیت اور حالت اچھی رہے. بلکہ ہمارا زیادہ تر رجحان اور ہماری توجہ ہمارے بدن اور ہمارے جسم کو ٹھیک ٹھاک رکھنے میں اور اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں اور امراض سے اور عیوب سے اس کو دور رکھنے میں صرف ہوتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر چاہے جتنے اچھے ہو جائیں، لیکن باطنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہمارے اندر بڑی برائیاں پلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت قاہرہ، اپنی حکمت بالغہ سے دونوں چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں. اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہے اور اس کے اندر برائی بھی رکھی ہے. حکم دیا گیا کہ اپنی روح کو اور اپنے باطن کو اور اپنے دل کو سنوارو اور بناؤ اور اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کی کوشش کرو. لیکن اس کوشش میں بہت کم لوگ لگتے ہیں اور اس کے لیے بہت کم لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر ہزارہا قسم کے فتنوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور وہ فتنے ہمیں ناپاکی میں اور گندگی میں، غفلت اور لاپرواہی میں، شہوتوں اور برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں.
دل گویا کہ سنڈاس ہو جاتا ہے، برائیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ دل کو بڑا پاک ہونا تھا، بہت صاف ہونا تھا، لیکن اس کی جگہ پر اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں جمع ہو جاتی ہے۔ دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، ناپاکی وہ گندگی جمع ہو جاتی ہے، غفلت تہ بتہ جمتی چلی جاتی ہے، شہوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برے اور بدتر اور ناقابل بیان ہونے لگتے۔ بھائیوں، آج دنیا کا جو حال ہے کہ ہم ہر طرف برائی برائی دیکھ رہے ہیں، قتل کا بازار گرم ہے، برائیاں پل رہی ہیں، فحش اور عریانی اور بدکاری اپنے عروج اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زمانے جاہلیت اپنے دوسرے انداز میں سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ایک زمانے جاہلیت وہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم گویا آگ میں گرنے ہی والے تھے، آگ کے کنارے پہنچ گئے تھے، فانقذکم منہا، ہمارے نبی نے آ کر تم کو بچایا، وہ تعلیمات دی اور وہ ہدایات تم کو دی، جس کی وجہ سے تم اس گڑھے میں گرنے سے بچ گئے، اور پھر تمہارے اندر اچھائیاں اور خوبیاں اور نیکیاں پیدا ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہی دور اب نظر آ رہا ہے، برائیاں چار طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر قسم کی برائی، قتل و غارت گری بھی ہے، اللہ سے دوری ہے، آخرت سے غفلت ہے، دل کے اندر قساوت اور سختی موجود ہے، شہوتوں کا بازار گرم ہے۔ یہ ساری برائیاں آج ہم کو نظر آ رہی ہیں، اور خود ہم لوگوں کے اندر یہ ساری برائیاں پل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، رچ جا رہی ہیں، بسی جا رہی ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا تھا، لیکن ہم نے اپنے جسموں کو سنوارنے اور بنانے پر تو پوری توجہ خرچ کی، ظاہری چیزوں کو تو بنانے اور سنوارنے پر بہت کچھ کیا، اپنے گھروں کو سنوارنے، اپنے اسباب کو سنوارنے، اپنے کپڑوں کو اچھا بنانے، اپنے جسموں کو اچھا بنانے، ان سب پر تو ہماری توجہ برابر ہوتی رہتی ہے، لیکن توجہ اگر نہیں ہوتی تو اس پر نہیں ہوتی کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ حالانکہ دل بہت عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، جس کی فکر ہمہ وقت ہوتے رہنی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا، مثل القلب مثل العصفور یتقلب کل یوم کذا وکذا مرۃ۔ انہوں نے کہا کہ دل کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ چڑیا جو ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے۔ چڑیا کو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح لمحہ بلمحہ اس کے اندر تقلب ہوتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے کہ چڑیا کی مثال۔ چڑیا جیسے الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، ہمارا دل بھی اسی طرح الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، انما سمی القلب قلبا من تقلبی، دل کا نام عربی کے اندر ہے قلب۔ قلب کو
قلب کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیشہ تقلب ہوتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی یوں اور کبھی یوں، کبھی تو بن گیا فرشتوں جیسا اور کبھی اس کے بالکل برخلاف حالت ہو گئی، نماز بھی چھوڑ دیا، ذکر بھی چھوڑ دیا، اللہ کی یاد کو بھی بھلا دیا، آخرت سے بھی بالکل بے فکرہ ہو کے رہ گیا، نہ اسے جنت یاد رہی نہ اسے دوزخ یاد رہی۔ اس طریقے پر اس کا دل ہمیشہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تقلب ہوتا رہتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ میدان کے اندر پڑے ہوئے پر کی، ایک کھلا ہوا میدان ہو، چاروں طرف سے اس کے اوپر ہوائیں چل رہی ہوں، وہاں پر ایک پر پڑا ہوا ہو تو اس پر کو جس طرح ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے، ہمارے دل کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ اس کے اوپر بڑے فتنے آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب ہمارا دل ایسا ہے کہ ہر وقت اس کے اندر تقلبات ہوتے رہتے ہیں، تغیرات آتے رہتے ہیں، وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر دل کے اوپر کس قدر توجہ کی ضرورت ہے، ہمہ وقت توجہ کی ضرورت ہے، صبح بھی اور شام بھی اور 24 گھنٹے بھی، کھاتے ہوئے بھی، پیتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، باہر بھی اور اندر بھی، ہر وقت دل کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب اس کے اندر کیا تقلب آ جائے، اس کے اندر کیا تغیر پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمارا دل کہاں سے کہاں کو پہنچ جائے۔ دیکھو دل کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر نیکی کا تغیر آیا تو وہ عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے، آخرت کی فکر اور طلب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ذرا سا تغیر ہوا اور وہ تغیر منفی ہو گیا تو نتیجہ بالکل برعکس ہونے لگتا ہے کہ آدمی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، ذکر اذکار کو بھی چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں سے دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے برخلاف برائیوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے نیکیاں بہت مشکل ہو جاتی ہیں اور برائی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دل کا حال۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جسم کو آپ ایک بار بنا دیں اور کئی دنوں تک وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، لیکن دل کا حال ایسا نہیں ہے، اس کے اندر ہمیشہ تغیرات ہوتے رہتے ہیں، تقلبات ہوتے رہتے ہیں، ہیر پھیر ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کی طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور عام طور پر نیکی کا تغیر اس کے اندر کم ہوتا ہے اور بڑے بڑے فتنے آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے برائیاں اس کے اندر جڑ پکڑتی ہیں اور اپنا مرکز اور مسکن اس کو بنا لیتی ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے فتنے اور عجیب و غریب قسم کے امراض اس کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ دل کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر غفلت آ جائے، اللہ سے غفلت، اللہ کی باتوں سے غفلت، دین سے غفلت، آخرت سے غفلت، جنت اور دوزخ سے غفلت، یہاں تک کہ اپنی موت سے غفلت۔ یہ غفلت بڑی بدترین قسم کی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ہر فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غفلت آ گئی، نہ اسے اللہ یاد رہا، نہ اسے رسول اللہ یاد رہے،
نہ اسے آخرت یاد رہی، نہ اسے اپنی موت یاد رہی، نہ موت کے بعد آنے والے احوال اس کو یاد رہے، نہ قبر یاد رہی، نہ قبر کے اندر کے احوال یاد رہے، نہ اس کو حشر یاد، نہ حشر کی منزلیں اس کو یاد، تو ایسی صورت کے اندر فتنوں کی بارش اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہر قسم کی برائی کے اندر مبتلا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکابر حضرات ہمیشہ دل کو غفلت سے دور رکھنے کی فکر کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دل کے اندر غفلت بالکل طاری نہ ہو اور ہمہ وقت اس کے اندر تیقظ اور بیداری ہوتی رہے، وہ سو نہ جائے اور وہ غافل ہو کے پڑا نہ رہے، بلکہ ہر وقت وہ تیار رہے۔ اس کے لیے کبھی تو یہ کرتے تھے کہ قرآن و حدیث کے وہ مضامین کو سنتے تھے جن کے اندر آخرت کا ذکر ہے، جن کے اندر قیامت کے احوال ہیں، اسی طرح قبر کے احوال ہیں۔ جو قرآن و حدیث کے اندر ایسے مضامین موجود، ان مضامین کو پڑھتے تھے اور ان مضامین کو سنا کرتے تھے۔ ایسی باتوں کو حضرات علماء کہتے ہیں رقائق۔ رقائق دل کو نرم کرنے والی باتیں، دل کے اندر سے سختی کو دور کرنے والی باتیں، دل کے اندر سے غفلت کو دور کرنے والے امور، ایسی چیزوں کو بار بار پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ، ان کے دل کے اندر انہوں نے ذرا سی سختی محسوس کی، تو اس زمانے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ انہوں نے اپنے خادم سے یا اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھ کو لے کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں جاؤ۔ چنانچہ بیٹے یا ان کے خادم ان کو لے کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے۔ ملاقات پر ان بزرگ نے ان سے کہا کہ حضرت میں اپنے دل کے اندر سختی محسوس کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں جس سے کہ میری غفلت دور ہو جائے، میری دل کی سختی کا علاج ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ مختلف مقامات کی آیات پڑھتے رہے اور پڑھ پڑھ کر روتے رہے، اور اس کو سن کر وہ بزرگ بھی روتے رہے۔ بہت دیر تک قرآن کریم پڑھ کر وہ روتے اور ان کو رلاتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے بند کر دیا تلاوت کو، تو وہ بزرگ جو آئے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے قرآن کی آیات پڑھ کر میرے دل کی سختی کو دور کر دیا، میری غفلت کو آپ نے دور کر دیا، شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے اہل اللہ اپنے دل کو بیدار رکھنے اور اپنے دل کے اندر کی سختی کو دور کرنے کی کس طریقے پر فکر رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑے اللہ والے تھے، ذرا سی غفلت دیکھی تو بے چین ہو گئے، اور اپنے دل کی سختی کا اور غفلت کا علاج کرانے کے لیے اس زمانے کے بڑے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، اور ان سے جا کر انہوں نے علاج دریافت کیا اور انہوں نے اس کا علاج کر دیا۔ آج ایسی مجلسیں کہاں ہیں؟ کہاں ایسی مجلس آپ کو ملے گی جس کے اندر علاج کے لیے ایک آدمی آیا ہو اور وہ اپنا علاج کرانا چاہتا ہو؟ ہمارے ہاں بیانات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں دروس ہوتے ہیں، ہمارے ہاں لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہاں علاج یہ تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر دی اور اسی پر علاج ہو گیا۔ واقعی قرآن کریم بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے شفاء للناس، یہ شفا ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا،
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی، فیہ شفاء، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، یعنی روحانی بیماریوں کا علاج اس کے اندر رکھا ہے۔ جو قرآن کریم کو پڑھے گا، قرآن کریم کو سنے گا اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں سنے گا، اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ بڑے واقعات ہیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی کفر کی حالت میں تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تلوار اٹھائی، گھوڑا اپنا تیار کیا اور اپنے آپ کو تلوار سے آراستہ کر کے وہاں سے نکل گئے اور چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ مجھے کیا مارتے ہو؟ پہلے تمہارے گھر کی فکر کرو، تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ سننا تھا کہ بڑا غصہ آیا اور وہ اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ بہن کو، بہنوئی کو انہوں نے لتاڑا اور دھمکیاں دی اور پھر اس کے بعد بہنوئی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرات بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے تھے یا قرآن کریم کے معانی میں غور و خوض کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفر کی حالت کے اندر اپنے بہنوئی کی پٹائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھ کو دکھاؤ، کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن نے قرآن کریم کی وہ آیات جو وہ لوگ تلاوت کر رہے تھے لا کر ان کے سامنے رکھ دی اور وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، آگے تک آیتیں موجود تھیں۔ اس کو پڑھتے جا رہے تھے، دل پر اس کا اثر ہو رہا تھا، غفلت کے پردے دور ہو رہے تھے، دل کی سختی دور ہو رہی تھی، یہاں تک کہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر اپنی بہن سے، بہنوئی سے کہنے لگے یہ قرآن اور یہ کلام دل کے اندر اثر کر گیا، اب مجھ کو لے جاؤ محمد کی خدمت میں ان کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں اور پکے وہ سچے مومن بندے بن جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم کی تلاوت نے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے نے ان کے دل کے اوپر کس طرح اثر کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور قرآن کریم کا پڑھنا دل کی بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کے اوپر بڑے فتنے آتے ہیں اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنا دل بدلو، اپنے دل کے اندر کے اوصاف کو بدلو، اس کے اندر غفلت نہ ہو، اس کے اندر شہوت نہ ہو، اس کے اندر جاہ و منزلت کی چاہ نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری و تکبر نہ ہو، اس کے اندر حسد نہ ہو، اس کے اندر عجب نہ ہو، اس کے اندر جو روحانی اور دلی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریوں سے وہ پاک ہو جائے۔ تم کو دل ایسا بنانا ہے۔ یہ دل ایسا بنایا کب جائے گا؟ جب اس کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اگر اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو پھر جیسا دل کو آپ چھوڑے رکھیں گے وہ برابر برائیوں میں گرفتار ہوتا جائے گا، غفلتوں کا شکار ہوتا جائے گا، شہوتوں کا بھوت اس کے اوپر سوار ہوتا جائے گا۔
تکبر اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، جہاں وہ منزلت کی طلب اور جستجو اس کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، اور ظلم و زیادتی کرنا شروع کر ڈالے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا واقعات دنیا میں رونما ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس بات کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور پاک کریں۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شروع میں تلاوت کی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کان کھول کر سن لو۔ الا کا لفظ استعمال کیا۔ الا عربی میں وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کسی بات کی طرف خصوصی توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سننے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کو سن کر بھی انسنی کر ڈالے، بات کو سن کر بھی توجہ نہ دے۔ وہاں پر لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور خصوصی توجہ کو طلب کرنے کے لیے عربی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ، کان کھول کر سن لو۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الا برائے تنبیہ۔ تنبیہ کے معنی آتے ہیں کسی سوتے کو جگانا۔ پہلے سوتے کو جگاتے ہیں، یہ سونا آنکھ کا سونا نہیں، یہ دل کا سونا ہے۔ دل کے سونے والے کو پہلے جگایا جاتا ہے، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرایا جاتا ہے، پھر جو بات اہم ہوتی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر اسی طرح سب سے پہلے فرمایا، الا کان کھول کر سن لو۔ میں ایک اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں، معمولی بات بیان کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ سنی کو انسنی کرنا یہ مناسب نہ ہوگا، بہت توجہ کے ساتھ تم کو سننا ہوگا۔ وہ کیا؟ فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، بلا شبہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح اور درست و صحیح سالم رہتا ہے تو جسم کا پورا نظام صحیح سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو جسم کا پورا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا، الا وہی القلب، کان کھول کر سن لو۔ دیکھو دوبارہ الا لا رہے، یہاں پر بھی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے، اور یہ چاہ رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ میں سنا جائے، غفلت کے ساتھ میں نہ سنا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں الا وہی القلب، کان کھول کر سن لو، وہ ہے دل۔ اگر دل درست رہا، جسم کا پورا نظام درست رہے گا، اور اگر یہ درست نہ رہا تو جسم کا نظام بھی خراب اور فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو سوال پیدا ہو کہ اگر دل خراب ہو گیا تو جسم کیسے خراب ہو جائے گا، اور اگر دل درست رہا تو جسم کیسے درست رہے گا؟ یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ دل کے درست ہونے کا مطلب ہے ظاہری اعتبار سے درستگی نہیں، بلکہ اس درستگی سے مراد اس کی باطنی کیفیت ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق ہو، اس کے اندر اچھی صفات ہو، اس کے اندر اچھے جذبات ہو، اس کی نیت بڑی پاکیزہ ہو۔ جب ایسا دل بنا لیا جاتا ہے تو فرمایا کہ جسم کا پورا نظام درست رہتا ہے، آنکھ بھی کام وہی کرے گی جو اچھا ہوگا، اور ہاتھ اور پیر سے بھی وہی کام سرزد ہوں گے جو بہتر ہوں گے۔ اور اگر دل خراب ہو جائے گا، دل کے اندر کے جذبات خراب ہو جائیں گے، اور دل کے اندر کی کیفیتیں خراب ہو جائیں گی،
دل کے احوال خراب ہو جائیں گے تو پھر نتیجہ ہوگا کہ جسم کے اعضاء کا بھی تمام نظام خراب ہو جائے گا. آنکھ غلط دیکھنا شروع کر ڈالے گی اور ہاتھ اور پیر غلط حرکتیں کرنی شروع کر ڈالیں گے اور پورے نظام کو غلط کرنے کے لیے دل کی برائی کافی ہوتی ہے. آج جو ہم دیکھ رہے کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہے، یہ فساد دراصل دل کا فساد ہے. لوگوں نے ظاہری طور پر سب کچھ کرنا شروع کر دیا لیکن انہوں نے باطنی طور پر اور دلی اعتبار سے درست رکھنے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوئی فکر نہ کی. نتیجہ یہ ہے جو آج دیکھا جا رہا. تو اس حدیث نے ہم کو متوجہ کیا ہے کہ اپنے دل کو بناؤ، دل کو سنوارو. بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے دل کو بدل لو. دل ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر سختی ہوتی ہے، جس کے اندر قساوت ہوتی ہے، جس کے اندر ناپاکیاں ہوتی ہیں، جس کے اندر غفلتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر شہوتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس کے اندر حسد ہوتا ہے، جس کے اندر کینہ ہوتا ہے، جس کے اندر عجب ہوتا ہے. یہ دل کو فاسد اور خراب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ایک دل تو یہ دل ہے، ایک دل وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہو جائے اور اس کے اندر نیکیاں پیدا ہو جائے، نیک جذبات، نیک خواہشات اور جو ہے نیکی کے اثرات پیدا ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم محنت کریں گے. تو یہ دل کو بدلنا ہے کہ اپنے دل کو بدل لو، برائیوں سے اس کو پاک کر کے دل کو اچھا بنا لو. دل تو بدلے گا نہیں لیکن دل کی کیفیتیں بدل جائے گی. دیکھیے بعض لوگوں کا گردہ خراب ہو جاتا ہے، گردہ بدل دیتے ہیں. بعض لوگوں کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کے کچھ اور اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے پر دل کی خرابی ہوتی ہے تو اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دل ٹھیک کام کرنے لگے، ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے ٹھیک کام کرنے لگے. ایک دفعہ حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ بیٹھے ہوئے حضرت قاضی شریح سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے کرتے خواہ مخواہ کے سوالات کرنے شروع کر ڈالے، جیسے بعض لوگ خواہ مخواہ کے سوالات کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بیکار قسم کے خیالات. اور قرآن نے بھی اس سے منع کیا ہے اور فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بیکار قسم کے سوالات نہ کرو. ضرورت کا سوال ہے تو کر سکتے ہو لیکن ضرورت کا سوال نہیں، مقصد کا کوئی سوال نہیں. بیکار قسم کے سوالات کیے جائے اس سے منع کیا گیا ہے. تو حضرت قاضی شریح کے دربار میں لوگ سوالات کرنے لگے. جب سوالات کی بھرمار ہو گئی اور وہ سوالات بیکار قسم کے تھے تو حضرت قاضی شریح نے ان لوگوں سے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے دلوں پہ میل آ گیا ہے اور اسی میل کا نتیجہ ہے کہ تم فضول گفتگو کر رہے ہو. میرے بھائیوں، یہاں پر سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ آج ہم کس قدر فضول حرکتیں کرتے ہیں. حضرت قاضی شریح سے پوچھنے والے لوگوں نے جب کچھ پوچھا اور وہ بیکار قسم کی باتیں تھی تو حضرت قاضی شریح ان سے کہتے ہیں کہ مجھ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اوپر غبار آ گیا ہے، تمہارے دلوں کے اوپر میل آ گیا ہے. اس لیے تم لوگ جاؤ اور خالد ابن حمید المہری کی خدمت میں پہنچو. ایک بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا خالد بن حمید المہری کی خدمت میں پہنچو اور ان کی مجلس میں بیٹھو اور ان سے استفادہ کرو اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے دلوں کی صفائی کرو اور پوچھو کم عمل زیادہ کرو.
یہ انہوں نے ان لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ہاں بڑی توجہ اس پر ہوتی تھی کہ دل پاک و صاف رہے، دل بیکار چیزوں میں ملوث نہ ہو جائے۔ دیکھو ظاہری عمل سے انہوں نے پہچانا کہ ان کا باطن خراب ہے۔ جب بیکار کام ہو، بیکار سوالات ہو، اس سے سمجھ لو کہ انسان کے دل میں غفلت طاری ہو گئی۔ اگر اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا نہ ہوتا تو وہ بیکار کام کیوں کرتا؟ آج کتنے لوگ ہیں جو بیکار حرکتوں میں مبتلا ہیں۔ آج یہ موبائل کا دور، انٹرنیٹ کا دور، اس کے اندر دیکھا جا رہا ہے ہر نوجوان کے ہاتھ میں، ہر لڑکی کے ہاتھ میں، ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بڑے کے ہاتھ میں یہ فون موجود ہے اور اس کو خواہ مخواہ گھما رہا ہے۔ میں بسا اوقات دیکھتا ہوں مسجدوں تک کے اندر بیٹھ کر لوگ فون کو گھماتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، اور ضرورت کیا ہوتی ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ بے شمار لوگ وہ ہیں جو خواہ مخواہ ہی اس کو گھماتے رہتے ہیں، اور پھر اس سے غلط حرکتیں کی جائیں، غلط چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ شہوتوں کی بات، گندگی کی بات، غفلتوں کی بات، سختی کی بات، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ حضرت قاضی شرح نے تو صرف سوالات، وہ بھی دینی انداز کے سوالات، جب لوگوں نے بیجا طور پر ان سے کیے تو ان کو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ میل آ گیا ہے، گرد و غبار جم گیا ہے۔ آج بھائیوں ضرورت ہے ہم اپنے دلوں کی صفائی کی طرف توجہ دیں، اس کی غفلتوں کو دور کریں۔ اس کے اندر شہوات کے جذبات پلتے رہتے ہیں، یہ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر ان جذبات شہوت کو پلنے کا موقع دیا جائے، بڑھنے کا موقع دیا جائے، اور یہ وہاں پر رہتے ہوئے پلتے رہیں، بڑھتے رہیں، تو انسان سے پتہ نہیں کیا کیا غلط حرکتیں صادر ہونی شروع ہو جائیں جو اس کو ذلیل کر دیں اور رسوا کر دیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت کہ ہم اپنے دلوں کو شہوتوں سے خالی کریں، اپنے دلوں کو غفلتوں سے خالی کریں، اپنے دلوں کے اندر سے تکبر کو خالی کریں۔ یہ تکبر جو دل کے اندر بڑائی کا احساس، یہ بھی بڑا خطرناک قسم کا مرض ہوتا ہے۔ جب دلوں کے اندر یہ آ جاتا ہے تو آدمی میں بڑائی کی وجہ سے ظلم و زیادتی کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو مار ڈالے، کسی کو کچھ اور کہہ ڈالے، کسی کی کوئی پرواہ نہ کرے، نہ بڑے کی پرواہ کرے نہ چھوٹے کی پرواہ کرے۔ یہ تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں۔ آج یہ تکبر کا دور چل رہا ہے۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ ہر نوجوان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، ہر آدمی کے اوپر یہ بھوت سوار ہے کہ میرے سے افضل کوئی نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ نہ ان کے سامنے کوئی عالم ٹک سکتا ہے، نہ کوئی فاضل ٹک سکتا ہے، نہ پڑھا لکھا ٹک سکتا ہے، نہ کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا، حتیٰ کہ ان کے پاس تو ان کے باپ کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، میرے سامنے کوئی کچھ نہیں۔ بسا اوقات آدمی اپنی زبان سے تو نہیں کہتا میں بڑا ہوں، بلکہ زبان سے کہتا میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن دل کے اندر سمجھتا ہے میں بڑا ہوں۔ اس لیے صرف زبانی طور پر یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، بلکہ دل سے بھی جاننا چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں۔ اگر دل سے سمجھتا ہے تب تو ہے تواضع کی بات، اور اگر زبان سے کہتا ہے کہ میں چھوٹا، اپنے قلم سے لکھتا ہے کہ میں چھوٹا، لیکن دل میں سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تکبر نے جگہ بنا لی ہے۔ اس کو اس سے دور ہونا چاہیے۔ تکبر بہت ہی بدترین قسم کی چیز ہوتی ہے، اس کی اصلاح کی بہت شدید ترین ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ ان ساری چیزوں سے آج غافل ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تابعی بزرگ ہیں،
ان سے کسی نے پوچھا کہ دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت یحییٰ بن معاذ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. لہذا آپ لوگ اس کو نوٹ کریں، ذہن میں اس کو بٹھائیں اور اپنی اصلاح کے لیے قدم بڑھائیں. انہوں نے 5 باتیں فرمائی اور کہا دواء القلب 5، دل کی دوا 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 قراءۃ القرآن بالتفکر والتدبر. نمبر 2 خلاء البطن. نمبر 3 قیام اللیل. نمبر 4 التضرع عند السحر. اور 5ویں بات مجالست الصالحین. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ ہر آدمی سننے والا اپنے آپ کو اسی طرح بنانے کی فکر کرے. حضرت یحییٰ بن معاذ نے کہا کہ 5 باتوں سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، 5 باتوں سے دل کا علاج ہوتا ہے. پہلی بات تو انہوں نے فرمائی قراءۃ القرآن بالتفکر والتدبر. قرآن پاک کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. جب تدبر ہو، غور و فکر ہو، اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو انہوں نے کہا کہ اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ کو اوپر سنایا قصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس سے معلوم ہوا کہ دل کی اصلاح کیسے ہو گئی. قرآن کو انہوں نے سمجھا، قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم کے مضامین کو جانا، دل کے اندر اس کا اثر ہوا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار تلاوت سن رہے تھے. تلاوت سنتے سنتے ان کا دل اندر سے کہنے لگا کہ یہ تو جو ہے شاعرانہ کلام ہے. فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے آیتیں نکل آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے پڑھنے لگے وما ہوا بقول شاعر. یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ شاعر کا کلام، لیکن یہ شاعرانہ کلام نہیں. حضرت عمر کے ذہن میں آیا اگر یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے تو ساحرانہ کلام ہے، جادو والا کلام. اللہ کے نبی نے فرمایا اور پڑھا قرآن کریم کی آیت کو کہ یہ جادوگروں کا کلام بھی نہیں ہے. تو اس طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی موقع پر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے. پھر وہ واقعہ پیش آیا جو ابھی میں نے اوپر آپ کو سنایا، اور پھر ان کو موقع ملا قرآن کی آیات میں غور و فکر کا. اللہ کی ان آیتوں کے اندر جو عظیم مضامین بیان کیے گئے ہیں، عجیب مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کا نتیجہ ہوا کہ دل بدل دیا. یہی دل بدلنے کی بات حدیث کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اس کے معانی کو سمجھنے کے ساتھ، تو دل پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اور دل بدل جاتا ہے. دوسری بات انہوں نے فرمائی خلاء البطن. اس سے پہلے ایک حدیث سنا دوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسدو كما يسدو الحديد اذا اصابه الماء. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طریقے پر لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب وہ پانی میں ڈال دیا جائے. پانی میں پڑے پڑے اس کی صورت بدل جاتی ہے، اور صورت بدلتی ہے تو اندر کی سیرت بھی بدل جاتی ہے. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اسی حدیث کو پیش کر کے کہ دیکھو جب لوہے کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس پہ 2 اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ صورت بدل جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ لوہے کی سیرت بدل جاتی ہے. صورت بدلنا تو سب جانتے ہیں،
کہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے، دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، بڑا بھدا سا معلوم ہوتا ہے، کتنا خوشنما ہوتا ہے، لیکن پانی میں پڑے پڑے پورا رنگ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی صورت بڑی نکمی معلوم ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی سیرت بھی بدل جاتی ہے۔ لوہے کی سیرت ہے قوت و طاقت، لوہے میں یہی تو ہے نا، لوہے کے اندر اللہ نے رکھی ہے قوت و طاقت، یہ اس کی سیرت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب زنگ آتا ہے تو لوہے کے اندر کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ صورت بھی بدل گئی اور سیرت بھی بدل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کو فرمایا کہ ان قلوب پر، ہمارے ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب وہ پانی میں پڑ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرو، اور دوسرے کہ موت کو یاد کیا کرو۔ یہ دو چیزیں اگر کرو گے دل کا علاج ہوگا، دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ نے اسی کو کہا قرآن کریم کی تلاوت دل کی اصلاح کا ایک نسخہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی خلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنا، خوب پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو، خوب جی بھر کے نہ کھایا کرو۔ بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کے اوپر سستی غالب آ جاتی ہے، پھر کہاں تلاوت، کہاں نماز، کہاں ذکر، اور کہاں نیکیاں، اور کہاں تہجد، ان ساروں پر پانی پھر جاتا ہے جب آدمی پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے، جی بھر بھر کے کھاتا ہے، اور اتنا کھاتا ہے کہ خود اس کا پیٹ بھی تنگ آ جاتا ہے اور جواب دینے لگتا ہے، اور کبھی اس کا ریاکشن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کھایا تھا گلاب، لگ گئے اس کو جلاب، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں پیٹ کو خالی رکھنا چاہیے، یعنی ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے، اور اتنا کھانا چاہیے کہ تم کام دھام کر سکو، تم عبادت کر سکو اور نیکیوں میں لگ سکو، یہ نہیں کہ تمہارے اوپر غفلت طاری ہو جائے اور اتنی سستی غالب آئے کہ نیکیاں چھوٹ جائیں۔ یہ مطلب ہے خلاء البطن کا۔ اور پھر انہوں نے کہا تیسری بات قیام اللیل، رات میں بیدار ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑا خصوصی عمل ہے۔ یہ خصوصی عمل انسان کے دل کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹاتا ہے، انسان کے دل کے اندر کی برائیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب غریب دوا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے، جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر سے برائیاں دور ہو جائیں، وہ رات میں اٹھا کرے، اگرچہ اٹھنے میں دقت ہوتی ہو، اٹھنے میں پریشانی معلوم ہوتی ہو، دل نہ چاہتا ہو، لیکن اس کے باوجود اٹھ جائے، دو دو چار چار جتنی رکعتیں ہو سکتا ہو وہ پڑھنا شروع کر ڈالے، اور اسی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے اور اللہ سے مانگنا شروع کر ڈالے، اے اللہ دنیا میں علاج آپ ہی کا علاج ہے، دنیا میں علاج آپ ہی کرتے ہیں، دوائیاں آپ ہی بناتے ہیں، دوائیاں آپ ہی دنیا کے اندر پیدا فرماتے ہیں، میرے لیے بھی دوا پیدا فرما دیجئے، میرے دل کی اصلاح فرما دیجئے۔ دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ قیام اللیل میں آدمی نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کرتا ہے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 1/3 رات گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر یہ اعلان ہوتا رہتا ہے آسمانوں سے کوئی ہے مانگنے والا،
کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے جو ہمارے سامنے آ کر اپنی حاجتوں کو رکھنے والا کہ ہم اس کو معاف کر ڈالیں، اس کی حاجتوں کو پورا کر ڈالیں، اس کی مشکلات کو دور کر ڈالیں۔ یہ اعلان برابر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اب جو آدمی اس وقت اٹھ جاتا ہے وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا قرب پا لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ساری دنیا سو رہی ہے، یہ بندہ میرے لیے اٹھ کے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیسا خاص الخاص وقت ہے یہ! خاص الخاص وقت جب اللہ بندے کو دیکھتے ہیں اس میں کہ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تو اس کی قربت کا کیا کہنا، اور اللہ اس کی باتوں کو سن لے، اس کے اندر کیا تعجب کی بات ہے۔ اسی ایسے وقت میں اٹھو اور اللہ کو یاد کرو، اور 2-4 رکعتیں جو ہو سکتا ہے پڑھو، اور ذکر اذکار کرو، اور اللہ کو پکارو، اور اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اس کے ذریعے سے اپنے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا چوتھی بات، التضرع عند السحر، جب صبح کا وقت ہو تو اس وقت اللہ کے سامنے زاری کرنا، رونا اور گڑ گڑانا۔ جیسے ابھی میں نے کہا 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لو، جو بھی اللہ توفیق دے دے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اللہ سے خوب دل کھول کر مانگو۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، مانگنا بچوں سے سیکھو۔ بچوں کو دیکھا ہوگا جب بچے آ جاتے ہیں کسی بات پہ اڑ کے کہ میں میرے باپ سے لوں گا، میری ماں سے لوں گا، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، لپٹ لپٹ کے روتا ہے، اور ایسے انداز سے ماں باپ کے ساتھ میں وہ لپٹ لپٹ کے اپنی التجائیں کرتا ہے کہ ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات کو پورا کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اسی طریقے پر اللہ سے گڑ گڑانے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قصوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ یوں فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اس کے لیے میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات کہی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم بچوں کو دیکھو کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسے بچے کو مارتا ہے تو ماں کی گود میں جا کے وہ پناہ تلاش کرتا ہے، اور اگر ماں بھی اسے مارتی ہے تب بھی وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے، کہیں باہر نہیں جاتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اسی طرح اگر کوئی دوسرے کی طرف سے بات پیش آئے تو بھی میری طرف آؤ، اور کبھی میری طرف سے بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، ناگوار بات پیش آ جائے، میں ہی اس کو بھیجتا ہوں، تب بھی میری ہی طرف آؤ، تو میں اس بندے کو زیادہ چاہتا ہوں جو ہر صورت میں میری طرف آتا ہے۔ یہ ہے تضرع، اللہ کی جناب میں تضرع کیا جائے، اللہ کی جناب کو پکڑ لیا جائے۔ اور اس میں التضرع عند السحر، رات میں عبادت کرے اور صبح ہو تو اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ یہ ہے چوتھا نسخہ اپنے دل کی اصلاح کا۔ اور آخری نسخہ انہوں نے بیان کیا مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی مجالست، نیک لوگوں کی صحبت، یہ بھی دل کی اصلاح کا بہت ہی عظیم نسخہ ہے۔ اور یہ نسخہ تو قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اور ڈر کر زندگی گزارنا تمہیں کیسے مل جائے گا؟ ڈر کر زندگی گزارنے کا سلیقہ تمہیں کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے اللہ نے پتہ بتایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
نیک لوگوں اور سچے لوگوں کی معیت اور صحبت میں رہا کرو۔ اگر تم ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے اور ان کی باتوں کو سنو گے، ان کے انداز زندگی کو دیکھو گے، تو تمہارے اندر بھی وہی سچائیاں، وہی تقویٰ و طہارت، وہی نیکی کے جذبات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی اصلاح کا، بلکہ بہت معتمد علیہ طریقہ اور بہت زیادہ جلد اثر کرنے والا نسخہ ہے مجالست الصالحین۔ یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے دل کی اصلاح کے لیے۔ جب آدمی ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے۔ دل بدلنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کی سختی دور ہو، اس کے اندر کی برائی و ناپاکی دور ہو، اس کے اندر کی غفلت دور ہو جائے اور اس کے بجائے نیکی اور نیکی کے جذبات پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔